بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواہ مسلم. صحابی رسول فرماتے ہیں بنو ثقیف کے وفد میں ایک جزام زدہ یعنی کوڑ کے مرض والا آدمی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کو وہیں سے بیعت کر لیا ہے، آپ واپس چلے جائیں. دوستو شاید اس حدیث کا درس پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس پیرائے سے میں اس کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ وبائی امراض کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا ہے. اور اس کے اندر یہاں آپ غور کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو مسجد میں بیعت کرتے تھے، تو حضور نے روکا کہ وہ صحابی جو ہیں جو آئے تھے بیعت کرنے کے لیے بنو ثقیف کے وفد کے ساتھ، ان کو حضور نے فرمایا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، آپ باہر سے ہی چلے جائیں، آپ کو بیعت کر لیے. اور بیعت کرنے کا بھی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ آپ وہیں سے چلے جائیں، آپ کو بیعت کر لیا گیا. تو یہ ہے احتیاط سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اس کے اندر احتیاط کی گنجائش ہے. اور پھر اس وقت جب یہ عالمی سطح پہ یا ملکی سطح کا مسئلہ ہو تو اس وقت اگر کوئی اقدامات کوئی حکومت کرتی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہوتی ہے. جیسے سعودی حکومت یا پاکستانی حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے، لوگوں کو روک رہے ہیں، یہاں تک کہ مارکیٹس بند کر رہے ہیں، انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز بند کر دی ہیں، ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں. تو مطلب یہ ساری کی ساری چیزوں کی بہرحال کسی نہ کسی درجے میں گنجائش وہ موجود ہے. اس لیے بعض لوگ خود ساختہ مفتی بن کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، اور پوری حرمین کو بند کر دیا اور نمازوں کو ختم کر دیا. وقتی طور پہ اگر حالات ایسے بن جائیں کہ وبا کے پھیلنے کا بے حد اندیشہ ہو تو کسی نہ کسی درجے میں ممکنہ طور پہ گنجائش ہو سکتی ہے. گو کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسجد میں نماز بالکل بند نہ ہو، اس کو محدود کر لیا جائے، 2-4 لوگ نماز ضرور پڑھ لیں، باقی یہ ہے کہ باقی لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور ان کو مسجد کا ہی ثواب ملے گا جب اس طرح کی صورتحال ہوگی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت جو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں ان پر پورا عمل کرنا چاہیے. بلکہ دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قَيْدُ رُمْحٍ، کہ جب تم کسی بھی وبائی مرض والے شخص سے بات کرو تو تمہارے اور اس کے درمیان میں ایک نیزے کا، یہ جیسے ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے 1.5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ احتیاطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور ہمیں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.